اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے عربی زبان میں، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے عربی زبان میں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآنا عربیا، قرآن کریم کو عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اصل چیز سمجھ ہی ہے، سمجھ ہوگی تو پھر کام چلے گا۔ جس کی عقل سلامت ہو تو تبھی سمجھے گا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر۔ نحن جمع متکلم کے لیے ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ نقص ایک قصہ، ایک واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں، علیک آپ پر۔ احسن القصص، اچھا بیان۔ بما اوحینا الیک، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ ھذا القرآن، اس قرآن کی۔ وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے۔ وَإِن كُنْتَ، بے شک آپ تھے۔ من قبل ہی، اس قصہ کے بیان کرنے سے پہلے۔ لمن الغافلین، البتہ اس قصہ سے بے خبروں میں سے، یعنی یہ قصہ پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، پہلے اس قصے کی خبر آپ تک نہیں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ قصہ واضح کیا، آپ نے لوگوں کو بتایا تو پتہ چلا، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 سورہ یوسف کی آپ نے پڑھی ہیں۔ آج تھوڑا کم ہی پڑھا، چلیں اسی کی تشریح میں آ جائیے۔ سبق کا عنوان ہے حقانیت قرآن اور تمہید قصہ یوسف۔ حقانیت قرآن اور تمہید قصہ یوسف علیہ السلام۔ فرمایا یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو واضح اور روشن ہے، حق اور باطل کا فرق اس سے خوب واضح ہو جاتا ہے، یہ خوب حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ آیات، توجہ کیجئے الفاظ پہ۔ تلک آیات الکتاب، آیات، آیت کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں لفظ آیت کئی سارے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن کریم میں آیات کا لفظ استعمال ہوا عبرت اور نصیحت کے لیے۔ نمبر 1، عبرت اور نصیحت کے لیے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتوں کی آپس میں جو مٹ بھیڑ ہوئی اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو یہاں پر آیت بمعنی عبرت ہے۔ نمبر 2، لفظ آیت قرآن کریم میں نشانی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ نشانی، علامت، پہچان۔ فیہ آیاتن، اس میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ نمبر 3،
معجزہ بمعنی معجزہ، آیت بمعنی معجزہ، لولا انزل علیہ آیات، تو یہاں پر آیات معجزہ کے معنی میں ہے کہ ان پر آیات کیوں نہیں نازل ہوتی، معجزے کیوں نہیں آتے۔ نمبر 4، دلائل کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ قرآن کریم میں آیت کا لفظ دلائل کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ دلائل ہیں۔ تو یہاں پر آیات بمعنی دلائل استعمال ہوا۔ اور نمبر 5، کلام اللہ، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تو یہاں پر آیات کا لفظ اللہ کے کلام کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ 5 معنی میں قرآن کریم میں لفظ آیت استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اس صورت میں جو آپ نے آیات کا لفظ پڑھا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، تو یہاں پر مراد کلام اللہ ہے۔ اگلے لفظ پہ غور کیجئے، آیات الکتاب المبین، کتاب، کتاب قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، اچھا یہاں پہ ایک سوال سمجھیے، کتاب کیا ہوتی ہے جی؟ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے لیکن لکھی ہوئی ہوتی ہے نا۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی۔ سوال یہ ہے، تورات ساری لکھی ہوئی آئی ہے، انجیل ساری کی ساری لکھی ہوئی ملی ہے، زبور لکھی ہوئی ملی ہے، تو ان کو تو کتاب کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم تو لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن کریم تو آپ کو نزول کے طریقے آپ کو شروع میں بتا دیے تھے کہ قرآن کریم میں کیسے آتا رہا۔ قرآن کریم کیسے نازل ہوا، اس کی وحی کی میں نے ابتداءً آپ کو، جب قرآن کریم ہم شروع کرنے لگے تھے تو وہاں پر آپ کو نزول وحی کی ترتیب بتا دی تھی کہ یا تو جبرائیل کے ذریعے، یا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی مختلف صورتیں ہوتی۔ ایک صورت، نمبر 2 دوسری صورت یہ ہوتی کہ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجتے، ایک تو یہ صورت ہے۔ نمبر 2 اصلی شکل میں، ایسا 2 دفعہ ہوا، تفصیل بتا دی تھی۔ نمبر 3 جبرائیل بغیر نظر آئے اللہ کا کلام آپ کے دل پر القاء کر دیتے تھے۔ 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ اور ایک مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی طرح آواز آتی تھی، ایک طریقہ یہ ہوتا تھا نزول قرآن کا۔ تو اب اور ایک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک طریقہ نزول کا یہ ہے، یہ معراج کے موقع پر ہوا۔ تو قرآن کریم کو کتاب کیوں کہا؟ یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، اور یہاں پر آپ پڑھ رہی ہیں تلک آیات الکتاب المبین۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کتاب کیوں کہا؟ ایک تو یہی جواب ہے جو آپ نے دیا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے، کسی آیت کو کس آیت کے ساتھ متصل رکھنا ہے وہ بھی آپ بتا دیتے۔ تو اب نزول کے ساتھ ہی کتابت کا اتنا اہتمام تھا، اس وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا۔ ایک، لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے، قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو کتاب ہو گئی نا، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا جواب، کتاب کا اصل معنی ہے جمع کرنا۔ کتب اصل معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ جیسے عرب محاورات میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتب الکتائب، فوجی دستے،
سے اصل ترجمہ اس کا ہوا جامع، الجامع. تو قرآن کریم وہ کلام ہے، تلک آیات الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جس میں مواعظ، امثال، انذار، تبشیر، احکامات، واقعات جمع کیے گئے. یہ ہے کتاب. پھر آگے آ جائیے مبین، الکتاب المبین، مبین کی تشریح. یہ کتاب خود بھی روشن اور واضح ہے، اور جو اس سے جڑتا ہے اس کو بھی روشن کرتی ہے. خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اب آپ دیکھیے نہایت وضاحت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کرتی ہے. حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرتی ہے بخوبی، اور اچھی طرح سے حق اور باطل کو واضح کر کے روشنی ڈال کر حق کو واضح اور باطل کو واضح کر دیتی ہے. پھر قرآن، انا انزلناہ قرآنا، یہ جو فرمایا انزلناہ، نزل ینزل تنزیلا، ایک تو یہ ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر جو یہ فرمایا انا انزلناہ قرآنا، ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو. نازل کرنا، اتارنا. ایک ہے نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ تو ہے لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اور ایک ہے انزلنا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں دفعتاً واحدتاً اتارا، تو وہ ہے انزلنا. قرآنن، قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور بالکل لغوی اعتبار سے بھی اپنی تعریف اس پر صادق آتی ہے. آپ دیکھیں اگر ہم لغوی ترجمہ ہی لے لیں، قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے. 1400 سال گزر چکے، مسلمان تسلسل سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں میں کروڑوں مسلمان اسے نماز میں پڑھتے ہیں. ممبر اور محراب میں مصلی کے اوپر یہ کتاب سنائی جاتی ہے. مدارس اور مساجد میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. گھروں میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب، حقیقی مصداق اس کا قرآن ہی ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 نام ہیں، کتاب بھی قرآن بھی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ساتھ ہی تلک آیات الکتاب المبین. دونوں کو ایک جگہ پر جمع کیوں کیا؟ تو جمع اس لیے کیا کہ قرآن اور کتاب حقیقی مصداق یہی کتاب ہے. اب دنیا بھر کی کسی کتاب کو بھی اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جو کتاب ہر وقت اور ہر زمانہ میں پڑھی جاتی ہو ایسی کوئی کتاب اور نہیں ہے. وہ اگر ہے تو صرف قرآن ہے. یہ دونوں نام بیک وقت قرآن کریم پر پورے اترتے ہیں. اگر کوئی کتاب لکھی گئی تو پڑھی نہ گئی، اور جو پڑھی گئی تو لکھی نہ گئی. اب قرآن وہ کتاب ہے ابتدائی نزول سے لے کر ابتدائی نزول سے ہی یہ دونوں نام پورے اترتے ہیں. تو اب دیکھیں پورے اترتے ہیں تو صرف قرآن پر اترتے ہیں. یہ دونوں نام اگر پورے اترتے ہیں تو صرف کس پر اترتے ہیں؟ صرف قرآن پر پورے آتے ہیں. اللہ، اتنے اس کے اندر اسرار اور رموز ہیں، کدھر لے جاؤں، بس کرتے ہیں. عربیہ یعنی عربی میں نازل فرمایا. عربیہ عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا. یوں پورے قرآن کی تفسیر پڑھے نا ایک حرف کی، پھر مزہ آئے، لیکن اس کے لیے ایک سپارے پر 1 سال چاہیے. ایک پارے کے لیے 1 سال چاہیے. بہرحال دیکھیے عربیہ یعنی عربی میں نازل فرمایا. اتنی تشریح میں نہیں جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، مختصر کرتا ہوں. یہ عرب پہ احسان ہے، عربی میں نازل یہ عرب پہ احسان ہے کہ انہی کی زبان میں کتاب نازل کی. ایک نمبر 2 پوری کائنات کے انسانوں پر احسان ہے کہ عربی میں قرآن نازل کیا. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ سارے لوگوں پر احسان عربی زبان میں قرآن اتار کر کیوں ہوا، کیسے ہوا، سمجھیے. آپ دیکھیں جب اللہ نے کوئی کتاب بھیجنی ہے تو کتاب کے لیے کوئی زبان تو چاہیے نا. جب اللہ نے کتاب
کتاب بھیجنی ہے تو کتاب کے لیے کوئی نہ کوئی زبان تو ہونی چاہیے. اب کون سی زبان ہو؟ کوئی نئی زبان ایجاد کی جائے، کوئی نئی زبان ہو، اس میں اللہ کتاب بھیجیں، پھر مشکل ہے بھئی پہلے وہ زبان سیکھیں پھر کتاب سیکھیں. یہ بھی تو مشکل کام تھا. آخر کون سی زبان ہو، کس زبان کو ترجیح دی جائے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ کتاب نازل کریں، یا کوئی جدید زبان بنائی جائے جو عہد قدیم کے اندر بالکل رائج نہ ہو، یا تو کوئی قدیم زبان استعمال کی جائے جو اب ختم ہو چکی ہو. تو دونوں باتیں کیا ہیں؟ دشوار ہیں، ناممکن ہے. یا کوئی یورپین زبان ہوتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یورپ سارا روحانیت میں ہمیشہ ایشیا کا شاگرد رہا ہے. اب آئیے ذرا اس طرف، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں. نزول قرآن کے وقت جو اقوام تھی، مشرکین یہودی عیسائی، اور پھر قرآن نازل ہوا تو مسلمان. اب آپ دیکھیے سب کے سب اپنی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مسلمان بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، باقی اقوام بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں. اچھا اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مرکزی شخصیت ہیں، سب ان کو اپنا پدر تسلیم کرتے ہیں. اب کس کی رائے کو مقدم کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا مکہ کو. کس کو لا کر چھوڑا تھا مکہ میں؟ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو گئی، مکہ آباد ہوا، پورے عالم کے لیے مکہ کو مرکز بنایا. ویسے بھی یہ مرکز یہی تھا، مرکز مکہ ہی تھا. اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو ابتدا کہاں سے کی؟ سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں آپ کو مکہ کے فضائل پر بڑا تفصیلاً بتا چکا ہوں. پوری تاریخ مکہ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو ابتدا کہاں سے ہوئی اس کی؟ جہاں پر بیت اللہ ہے. یہ مرکز ہے، پوری زمین کا درمیان ہے، پوری زمین کا درمیان اور سینٹر جہاں پر بیت اللہ ہے، یہ جگہ ہے. یہیں سے پوری زمین کو پھیلائے. جیسے آپ بیلنے کے ساتھ روٹی کو پیڑا بنا کر پھیلا دیتی ہیں، ایسے ساری زمین کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا. تو مرکز یہی ہے. تو اب چونکہ ہر سمت سے آنے والا، جب بھی ہر ایک نے آنا تھا تو مرکز بیت اللہ ہے، اسی لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. کوئی مشرق میں رہنے والا ہے، مغرب میں رہنے والا ہے، شمال میں، جنوب میں، سب کے لیے درمیانی جگہ مکہ ہے. یہی مرکز ہے. بیت اللہ بننے کی صلاحیت یہی جگہ رکھتی ہے. باقی عقلی دلائل میں 10 دلیلیں میں نے آپ کو وہاں ذکر کی تھی کہ بیت اللہ کیوں قبلہ بنایا. اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، دوبارہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، سن لیجئے، آپ نے لکھا بھی ہوگا. اچھا اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا، پورے عالم کے لیے مرکز بنایا. اس کی ترقی کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پر ڈالی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان کی جو حیثیتیں ہیں، 3 حیثیتیں ہیں. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل زبان کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل زبان کیا ہے؟ بابلی. مادری زبان قبطی، علمی زبان عبرانی. علمی زبان عبرانی، مادری زبان قبطی، پدری زبان بابلی. فلسطین میں رہتے تھے، وہاں کی زبان پر ان کو عبور اثر تھا. حضرت اسماعیل کو جو مبعوث کیا، یمن، حضرموت، بطخہ، نجد، ان علاقوں کے لیے آپ کو نبی بنایا. اب ان علاقوں کی زبان ہے عربی. ایک بیوی حجاز سے تھی، ایک لائی مصر سے. تو عربی ہی ایسی زبان تھی جس میں حضرت اسماعیل کو تبلیغ کرنا پڑی. اور ابراہیم علیہ السلام کی رائے کو تقدم دے دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما. اب ان ہی میں سے جو انسان ہو، عربی ہو. تو اب اسماعیل علیہ السلام کی زبان میں اللہ کے رسول تشریف لائے. تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان جس میں تبلیغ کی وہ عربی زبان ہے، جس کو ہم پھر مبعوث ہوئے عربی زبان ہے. پھر ان کی اولاد میں آخر میں ایک نبی پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس طرف سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. سارے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی ہے نا. اب 4000 نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے جو ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو زبان وہ دی، اس زبان میں ان کی کتاب کو نازل کیا جو زبان ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ جو زبانیں مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ان زبانوں میں کتاب نہیں بھیجی۔ سابقہ کتابوں کی زبان کا حشر معلوم ہے نا؟ پتہ نہیں آج تک کوئی یہودی اور عیسائی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہماری تورات اور انجیل کی کیا زبان تھی۔ شک ہے، کوئی کہتا سریانی میں تھی، کوئی کہتا عبرانی میں تھی، کوئی کہتا فلاں زبان میں تھی، لا کر دکھاؤ۔ کسی زبان کا وجود نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آج عبرانی زبان بولی جاتی ہے، سریانی زبان بولی جاتی ہے؟ نہیں، نام و نشان نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی پر جو کتاب بھیجی وہ اس زبان میں بھیجی جو کتاب قیامت تک زندہ رہنے والی۔ پھر آپ دیکھیں وید کی زبان، واسطہ کی زبان، تورات کی زبان، انجیل کی زبان، زبور کی زبان دنیا میں کسی جگہ بولی جاتی ہے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب کے لیے ایسی زبان کو پسند فرماتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو، ایسی زبان کو پسند نہیں کیا جو مفقود ہو کر ختم ہو جانے والی ہے۔ تو عربی کو آج بھی دیکھ لیں دنیا بھر میں بولی جاتی ہے، کوئی سا ملک ایسا نہیں جہاں پر عربی زبان بولنے والا کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو، ہر ملک میں عربی بولنے والے موجود ہیں، ایسی زندہ زبان ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے بلکہ لاکھوں یہودی اور عیسائی بھی عربی بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ لاکھوں یہودی اور عیسائی بھی عربی زبان بولتے ہیں اور اس پر عبور رکھتے ہیں۔ اب آپ نے غور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس زبان میں اتارا جو زبان ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس زبان میں قرآن کریم کو اتارا۔ اب پھر آپ غور کیجئے، آج اولڈ انگلش کو دیکھ لیجئے، آج کسی کو پتہ ہے؟ مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، نام و نشان نہیں اس کا۔ 3 صدیوں کے اندر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن قرآن کی زبان کو دیکھ لیجئے، 14 صدیاں پہلے جو بولی جاتی تھی آج بھی بولی جا رہی ہے۔ تہامیوں، یمنیوں، حضرمیوں سب کے لیے ویسی صاف اور واضح ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے تھی۔ تو یہ ہے عربی زبان کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی مختصر خلاصتاً۔ اور قرآن کریم کے لیے عربی کو کیوں منتخب کیا وہ بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ پھر آپ غور کیجئے کیا کمال زبان ہے، کتنی کمال کی زبان ہے۔ تمام تر مصادر کا مادہ 3 حروف ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں انہی حروف کو تقدیم اور تاخیر کریں، تاخیر کے ساتھ پڑھیں، تقدیم کے ساتھ پڑھیں، مقدم مؤخر کریں، ہر ایک سے بامان الفاظ بنتے ہیں۔ باقی کسی زبان میں ایسا نہیں۔ کوئی زبان آپ لے لیجئے، اپنی اردو اور پنجابی کو لے لیجئے، 3 حرف آپ سامنے رکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو 3 حرف دیتا ہوں، 3 حرف، اب 3 حرفوں کو آپ 6 مصادر میں لے جائیں، بامانہ الفاظ بنتے جائیں گے۔ اور یہ عربی میں کسی اور زبان میں ایسا نہیں بنتا۔ سین لام با، سین لام با 3 حرف میں نے دیا آپ کو، لام کو پہلے لگا دیں یا با کو پہلے لگا دیں یا سین کو پہلے لگا دیں، کوئی لفظ آپ اردو میں بنائیں، اردو میں سین لام با سے کوئی لفظ بنا کے دکھائیں مجھے۔ چلیں عربی میں آ جائیے، سین لام با 3 حرف ہیں، مادہ وہی ہے، مصادر دیکھیے، سلب، اب با کو درمیان میں لائیے تو سبل، لام کو پہلے لائیے تو لبس پہننا، بلس بسل۔ اب آگے پیچھے کریں، پہلے کو بعد میں کرنے، بعد والے کو پہلے کرنے، آخر والے کے ابتدا میں، 6 طریقوں سے آپ لے جائیں، بامانہ الفاظ بنتے جاتے ہیں۔ پھر عین را اور با ہی دیکھ لیجئے، عرب، عبر، با کو درمیان میں لے آئیں، را کو پہلے لائیں، رعب، دبدبا روب، اور را کو پہلے لائیں، با کو پہلے لائیں تو ربا، با کو پہلے کر لیں، ان کو بعد میں تو بحر، برع۔ اب دیکھیں یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہ ہے عربی زبان۔ کوئی بھی چیز لے لیجئے، اتنی جامع زبان ہے، ایسی لغات والی زبان ہے، دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں جتنی لغات عربی کی ہیں، جتنی اصطلاحات عربی کی ہیں۔ پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس زبان میں ایسے ایسے الفاظ موجود ہیں جو کثیر معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہوگا، اس سے مراد کی ہوگی۔ اب میں بولتا ہوں عین، اینک، عین چشمہ، کنواں، تالاب،
پھر اسی پر بس نہیں، اس زبان میں ایسے الفاظ ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ شہد کے 80 نام ہیں عربی زبان میں، اور ہیں کسی اور زبان میں؟ آپ کو پنجابی پر عبور ہے، پنجابی زبان میں آپ شہد کے 4 نام بتا دیں مجھے۔ سانپ کے لیے 200 نام استعمال ہوئے عربی زبان میں، شہر کے لیے 500 الفاظ، بلکہ نہیں، ہمارے شیخ حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، شعر کے 1000 نام عربی میں اس میں لکھے، 1000 نام، اتنی جامع زبان ہے۔ اسی طرح تلوار کے 1000 نام ہیں۔ تو اب عربی زبان میں قرآن کو کیوں نازل کیا؟ سمجھ تو آ گئی آپ کو اچھی طرح سے، اب اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن بس کرتے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، یہاں تک بات ہو گئی نا، عربیہ، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن کو ہم نے کون سی زبان میں نازل کیا؟ آگے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، سمجھ ہوگی، عقل ہوگی تو سمجھ آئی، عقل ہوگی تو ہدایت پاؤ گے۔ آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں جو واقعات میں عمدہ ترین واقعہ ہے، اور سنا کیسے رہے ہیں؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کی، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم یہ قصہ آپ کو سنا سمجھا بتا رہے ہیں، جو 12 رکوعوں پر مشتمل قصہ ہے۔ شان نزول کا آپ نے پڑھ لیا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے، آپ کو یہ واقعہ پہلے معلوم نہیں تھا، ہم نے قرآن نازل کر کے یہ واقعہ آپ کو بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے آگے امت کو بتایا۔ تو چلیں آج یہاں گجراں والا والی جو امت یہاں بیٹھی ہے یہ بھی سن لیں۔ اچھا، پھر آگے مزے کی بات دیکھیے، اس قصے کو احسن القصص کہا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح کا واقعہ بھی ہے، حضرت لوط کا بھی ہے، حضرت شعیب کا بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بے شمار مقامات پر ہیں، کسی واقعہ کو احسن القصص نہیں کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا؟ ایک سوال ہے، جواب نمبر 1، اس میں حکمتیں اور عبرتیں ہیں، اس میں نکات ہیں، برتاؤ کا بیان ہے، کس سے کیسے برتنا ہے، کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بادشاہوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کے مکر و فریب سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنا ہے، اور جب ان سے انتقام لینے کی طاقت حاصل ہو جائے تو پھر معاف بھی کر دینا ہے۔ نیز اس قصہ میں حاسد اور مقصود کا انجام بھی بیان کر دیا، حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حسد کرنے والے کون تھے؟ کل بتایا تھا، برادران یوسف، اور مقصود جس کے ساتھ حسد کیا وہ کون ہے؟ حضرت یوسف۔ تو اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ، اپنی نیکیاں ضائع کرنا ہے بس۔ پھر صبر چونکہ مفتاح الفرج ہے، صبر کرنے سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ وقت لاتا ہے، استقامت کے ساتھ جو آدمی ڈٹا رہتا ہے، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی عزت کی موجب ہے، اس واقعہ میں یہ بھی بتایا، جو پاک دامن رہے گا، پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔ عزت ملی کہ نہیں حضرت یوسف کو؟ جیل میں گئے پھر بھی عزت ملی، بادشاہ نے بلا کر وزارت دے دی، بعد میں تخت پر بھی بٹھا دیا، بادشاہی آپ نے۔ سورہ ہود کے آخر میں صبر کا ذکر تھا، یہاں پر بھی بتایا کہ صبر ایسا ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ کنویں کے اندر ہے تو صبر ہے، فی غیابت الجب، کنویں میں بھی صبر کیا، پھر کنویں سے نکلے، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگا کر جیل پہنچا دیا، جیل خانہ کی مصیبتوں کو جھیلا، لیکن کیا کیا؟ صبر کیا، باپ کی جدائی کو برداشت کیا۔ باپ کی جدائی، وہ باپ
سے ایک منٹ کے لیے جدائی نہیں چاہتے تھے. اتنی محبت باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ اکبر. 40 سال جدائی میں گزارے. صبر کیا تو اللہ نے کیا عروج دیا. یہ سبق مل رہے ہیں ہمیں سورت سے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا. ایک. نمبر 2، یہ قصہ، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، اس لیے احسن القصص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کہ آپ نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسی مکتب کے پاس گئے، نہ آپ کوئی لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی کتاب لکھی ہوئی پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ سنایا، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے نا. کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ مکہ والوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، سمجھ لو، اس لیے یہ واقعہ سنا رہے ہیں آپ کو. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو یہ نبی اب تمہیں بتا رہے. جس واقعے کی خبر ہے مکہ والوں تمہیں بھی نہیں تھی. نمبر 3، احسن القصص کہنے کی تیسری وجہ، یہ قصہ جس شخصیت کا ہے، مشہور تو ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیزاداری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. حسن یوسف مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ حسن، احسن، جمیل، اجمل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہمارے نبی سے نہیں. ارے یوسف حسین تھے لیکن ہمارے نبی سے نہیں. اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین تھے. تو اپنے زمانے کے اعتبار سے حسین اور احسن تھے حضرت یوسف. احسن مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ حسین. تو اس لیے جس شخصیت کا قصہ ہے وہ شخصیت احسن ہے، اس لیے اس کا قصہ بھی احسن القصص ہے. احسن القصص اس لیے کہا کہ یوسف خود بڑے خوبصورت تھے تو قصہ بھی بڑا خوبصورت ہے. نمبر 4، یہاں پر احسن، جیسے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا، احسن بمانا اعجب القصص. احسن القصص ای اعجب القصص، یعنی بڑا عجیب قصہ ہے. احسن کا معنی یہاں پر عجیب ہے کہ بہت عجیب قصہ ہے. اور واقعتاً عجیب ہے، جب آپ پورا سنیں پھر مزہ آئے گا، سمجھ بھی آئے گی. بیچ میں ناغہ کیا تو پھر سمجھ نہیں آنی. ترتیب کے ساتھ چلیے. اور نمبر 5، قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے، چونکہ قرآن واقعات کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو احکامات کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، شاہی قانون ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے. اس لیے موقع مال کی مناسبت سے جہاں پر جس واقعہ سے جتنا سبق ملتا تھا اتنا واقعہ بیان کیا. ارے موسیٰ کا تھوڑا سا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا، اس لیے موقع مال وہ تھا، تھوڑا سا کسی اور جگہ، تھوڑا سا کہیں اور، تھوڑا سا باقی انبیاء کا بھی ایسے ہی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے آخر تک ایک ہی بار تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ابتدا سے آخر تک. ویسے قرآن پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، اشارہ دے کر چھوڑ دیتے، پورا واقعہ نہیں بیان کرتا. لیکن حضرت یوسف کا پورا واقعہ بیان کیا، اس لیے احسن القصص. 5 وجوہات بیان کر دی، میرے خیال میں کافی ہوگی. یہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن عربی زبان میں ہے. ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا ترجمہ لکھے، صرف ترجمہ ہو، اس کو آپ قرآن کہیں گے؟ ابھی دیکھیں، آپ نے تفصیل سمجھ لی عربی کی، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب یہاں پر جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے قرآن عربیہ سے وہ سمجھا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ اگر لکھا جائے تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا. قرآن کا ترجمہ ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. اب دیکھیے، قرآن عربی کے ان الفاظ کا نام ہے جو خاص معنی اور مفہوم رکھتے ہیں. اب اگر کوئی نماز میں ترجمہ پڑھ لے، نماز ہو جائے گی؟ بھائی کوئی کا قرآن پڑھے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھے، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیں، منکرین حدیث، پرویزی، چکرالوی وغیرہ دیگر ضالین طبقے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم عربی زبان میں ہمارے لیے مشکل، ہماری سمجھ سے بالا ہے، لہذا ترجمہ کافی ہے، ترجمہ پڑھ لو بس کافی ہے. لیکن یاد رکھیں، جب اصل قرآن کے الفاظ کو ختم کر کے محض ترجمہ کیا جائے تو قرآن کی وحدت ختم ہو جائے گی. پنجابی والا اپنا ترجمہ کر کے پنجابی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اردو والا اردو میں ترجمہ کر کے اردو میں نماز پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں، انگلش والا انگلش میں پڑھ رہے ہیں،
سرائکی والا سرائکی میں پڑھ رہے ہیں، پشتو والا پشتو میں پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کی وحدت باقی رہے گی؟ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کو پنجابی آتی ہے، آپ جناب والا چلے گئے سندھ میں، وہاں پر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے اتفاق ہوا، وہاں پر مولوی صاحب سندھی میں پڑھ رہے تھے. آپ چلے گئے جی کسی انگریزی خان کے پیچھے، وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز اس کے پیچھے انگریزی میں پڑھ رہے ہیں. آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے تو پشتو والا پشتو میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھ آنی ہے بھائی. تو یہ قرآن کی وحدت ختم ہو جاتی. لہذا یاد رکھیے گا، قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں، ہاں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ورنہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہم نے. اس لیے ترجمہ سیکھنا لازمی ہے. نماز میں خوشی و خضوع بھی تب ملے گا جب آپ کو ترجمہ آ رہا ہوگا. پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صحابہ کرام صرف قرآن کے الفاظ تو نہیں پڑھتے تھے نا، اس کی تفسیر بھی سیکھتے تھے. ویسے حضرت عمر نے 12 سال سورہ بقرہ پہ لگائے، حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے. عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، ماذ عربی الفاظ پڑھتے تو اتنا زمانہ لگانے کی کیا ضرورت تھی. اس کی تفسیر، اس سے متعلقہ مسائل، اس کا شان نزول، اس میں کیا واقعات ہیں، ہر چیز کو سیکھا صحابہ نے، ہر چیز کو سیکھا. اب آپ کے پاس کوئی آدمی خط لکھے انگریزی زبان میں، آپ کو خط آ جائے، آپ کو ایک جستجو ہوگی، فوراً اس کو پڑھائیں اور پتہ چلے کیا لکھا ہے، کیا پیغام آئے. جب اللہ نے آپ کی طرف قرآن کی صورت میں پیغام بھیجا، اس کی جستجو کیوں نہیں کرتے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. یہ بہت بڑی قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھیں، اپنی زبان میں ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. آج بربادی کیوں ہے، تباہی کیوں ہے، امت کا بیڑا کیوں غرق ہو گیا؟ امت کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں آتی. اگر لوگ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ لیں، دجال بھی آ جائے ان کے قدم نہیں ہلا سکتا. جنہوں نے اچھی طرح ایک بار سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ سمجھ لیا، دجال بھی اس کے قدم ہلا نہیں سکے گا. جو قرآن سے دور رہیں گے، آج تباہی کیوں ہے، معاشرے میں خرابیاں کیوں ہیں، معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ قرآن سے دور ہیں لوگ. قرآن کے مطابق فیصلے نہیں، قرآن کے مطابق نظام معیشت نہیں دیا جا رہا، قرآن کے مطابق ملک چلایا نہیں جا رہا، اس لیے تباہی ہے. ارے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ساری زندگی کے بعد آخر میں اپنی زندگی کا نچوڑ یہی نکال رہے ہیں کہ بھائی بربادی کیوں آ رہی ہے، مسلمان پس کیوں رہا ہے؟ قرآن سے دور ہو گیا، قرآن کی تفسیر سے دور ہے. یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخر میں جو نچوڑ نکالا، یہی نچوڑ اور خلاصہ تھا. تو بہرحال قرآن کریم اگر چھاپا جائے گا، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اگر کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ چھاپنا ہے، ساتھ آیت بھی لکھے ترجمہ بھی لکھے. آپ آج تک آپ نے جتنے بھی قرآن کریم دیکھے ہوں گے، آیت ساتھ موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ترجمے والے جتنے بھی قرآن ہیں، اوپر آیت نیچے ترجمہ، یا دائیں آیت بائیں اس کا ترجمہ. اکیلا ترجمہ پورے قرآن کا کسی نے دیکھا ہے جس میں آیت بالکل نہ سارا ترجمہ ہو؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ اگر ایسا کیا جاتا، اور سب سے پہلے لاہور میں تھے چراغ کمپنی، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا صرف ترجمہ شائع کیا تھا، صرف ترجمہ، آیتیں نہیں لکھی تھی ذات. اس وقت کے مفتی اعظم ہند، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ارے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم الاسلام ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ سراسر ناجائز، اور حرمت کا فتویٰ دیا تھا کہ قرآن کا صرف ترجمہ شائع کرنا جائز. کیوں؟ اگر کوئی صرف ترجمہ شائع کرے، اس کی مرضی جو چاہے لکھے، کسی کو کیا پتا یہ آیت کا ترجمہ یا کیا ہے. اب انجیلیں 120 کیوں بنی؟ یہی تو اس کی حشر ہوئی کہ اصلی زبان نہیں لکھی گئی، ترجمہ لکھتے گئے، حالت اس کی یہ بن گئی. تو اب کوئی آدمی اصلی زبان کو ساتھ نہ لکھے، صرف ترجمہ لکھے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ تو یہ سمجھیں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی تخریب کر کے غلط لکھا، پھر کیسے؟ انجیل کے ساتھ یہی حشر ہوا، تورات کے ساتھ یہی حشر ہوا، یہاں تک کہ اصلی زبان ہی ختم ہو گئی. ارے شیخ فرماتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں امریکہ میں میرا قیام تھا، وہاں پر کچھ ساتھیوں نے آ کر کہا کہ حضرت یہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ہر ہفتے غالباً اتوار کا دن ہوتا ہے، تو وہاں پر عیسائی بھی، یہودی بھی، دوسرے مذاہب والے بھی، ان کے بڑے بڑے لیڈر جمع ہوتے ہیں، تو آپس میں ان کے مذاہب پر بحث ہوتی ہے. تو اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اسلام کے حوالے سے آپ وہاں پر بات کرنا. ہم پہلے دن صاحب کو لے کے جاتے ہیں، یا تو وہ سائنس نہیں
میرے پاس آئے، مجھے لے چلے، وہاں پر گفتگو ہوتی رہی۔ عرب فرماتے میں نے ان سے یہ کہا آپ جتنے بھی اسلام پر اعتراض کرو گے ہر اعتراض کا جواب آپ کو ملے گا، ہاں جو مجھے آ رہا ہوگا میں ابھی دے دوں گا، نہیں آ رہا ہوگا کتاب دیکھ کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جواب نہ ملے، ہر بات کا جواب آپ کو ملے گا۔ عرب فرماتے ہیں جب میں امریکہ میں قیام تھا، یہ مجلس چلتی رہی، ایک دن ان کے ساتھ یہ طے ہوا، اعتراض کرتے رہے، جواب ملتے رہے، بہرحال سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن کہتے میں نے یہ کہا کہ اب آئندہ اتوار کو جب ہم جمع ہوں گے تو ہر ایک اپنی کتاب کی تلاوت سنائے گا۔ کہنے لگے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بالکل ٹھیک، اگلے اتوار کو جب ہم جمع ہوں گے یوں ہی کریں گے۔ فرماتے ہیں اگلا اتوار آیا، مجھے لے چلے، جب گئے تو میرے ساتھ یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا تو پہل آپ ہی کریں، ابتدا آپ کریں۔ عرب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد یہودی کی باری تھی، نہیں اس کے بعد عیسائی بیٹھا تھا، عیسائی کی باری تھی، یہودی اس سے آگے تیسرے نمبر پر بیٹھا تھا۔ تو عیسائی نے انگریزی میں انجیل کی تلاوت شروع کی، جیسے ہی اس نے شروع کیا حضرت جی فرماتے میں نے اس کو روک دیا۔ پہاڑی کے ایک واز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑا جامع واز ہے جو انجیل میں موجود ہے، بڑا فخر کرتے ہیں آج بھی عیسائی اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑی پر یہ واز فرمایا تھا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ اگر تمہارے ایک رخسار پر ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، دوسرا بھی آگے رکھ دینا۔ میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں اس پر عمل کر رہے ہو؟ تمہیں تو کوئی کچھ بھی نہ کہے اس کو بھی تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہو۔ پوری دنیا میں اس وقت عیسائی جو جبر و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ نظر نہیں آ رہا؟ حضرت عیسیٰ کا واز تمہیں یاد ہے تو کدھر گیا پھر کہ تمہارے تو ایک گال پہ تھپڑ مارے، تمہارے نبی تو کہہ رہے ہیں دوسرا بھی اس کے آگے رکھ دو، کہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے انگریزی میں انجیل پڑھنی شروع کی میں نے روک دیا، میں نے کہا نہ، طے یہ ہوا تھا کہ ہر آدمی اپنے نبی کی کتاب کی تلاوت کرے گا، تو آپ اپنے نبی پہ آنے والی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، آپ تو انگریزی میں اس کا ترجمہ سناتے ہیں۔ میں نے تمہیں ترجمہ تو نہیں سنایا، میں نے تو عربی زبان میں جو کتاب ہے وہ سنائی ہے۔ کہنے لگا حضرت وہ تو ہمارے پاس نہیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا زبان کون سی تھی۔ رک کیا، بحث چلی، آگے باری ہے یہودی کی، وہ کدھر سے لاتا، وہ تو پہلے ہی پھنس گیا، وہ کہاں سے لاتا وہ زبان جو تورات کی ہے۔ اس نے کہا، یہودی نے کہا حضرت بلکہ پورے مجمع نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پوری دنیا میں اس وقت کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے تو صرف قرآن ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا فیصلہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہے قرآن عربی زبان میں۔ تو آپ اگر اس کا صرف ترجمہ شائع کریں تو آپ لوگ تحریف کریں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، مرزائیوں نے کتنی تحریفات کی ہیں قرآن میں۔ اب عام لوگوں کے سامنے تو مرزائی قرآن پڑھ کے سنائیں گے اور اس کو اپنی مرضی کا تصور، دیکھو بھائی یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مرزائی بھی تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر آپ نے پڑھا سورۃ النساء میں آپ نے پڑھ لیا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول، جی آپ میں سے کوئی ترجمہ کر لیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق آپ سے پہلے رسول مر چکے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اب مرزائیوں نے یہ ترجمہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو نہیں مانتے نا مرزائی، ہمارے نبی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پہ زندہ ہیں، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ تمام مسلمانوں کا 14 صدیوں سے عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، قسم اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، حالات کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم سورۃ کہف پڑھیں گے، وہاں پر تفصیلاً اس پر تذکرہ آ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زندہ ہیں، لیکن مرزائیوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ بھائی قرآن میں ہے قد خلت من قبلہ الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے سارے رسول مر چکے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سارے کے سارے مر چکے، تو حضرت عیسیٰ بھی مر گئے، آپ کیسے زندہ مانتے ہیں؟ اب صرف یہ ترجمہ کوئی پڑھے، لوگ کہ نہیں بھائی دیکھو یہ تو قرآن ہے، تو بھائی اوپر آیت لکھیے قد خلت، خلت کا ترجمہ مرنا، خلت کا ترجمہ ہے اپنا زمانہ گزار گئے، جو ان کا زمانہ تھا وہ، اچھا اگر اس کا معنی مرنا کریں گے مرزائی، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا نا وہ منافقین کے بارے میں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پہلے تو مسلمانوں کے بارے میں فرمایا نا، مسلمانوں کے پاس آتے کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب ان کے ساتھ جاتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، تو مرزائی یہاں پر ترجمہ کرے نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب منافقین اپنے شیاطین کے پاس جا کے مر جاتے تھے. مرنا ترجمہ تو نہیں ہے. تو اس طرح اگر صرف ترجمہ شائع کیا جائے پھر اس میں گڑبڑ ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہرحال عربی زبان میں ہونے پر بات بیچ میں آئی تھی، اس لیے تھوڑی تفصیل میں عرض کر دی. باقی انشاءاللہ آگے آپ تفصیل سے پورا قصہ چلے گا. کل کے سبق میں خواب کے حوالے سے، خواب کی تعبیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات یہاں پر کر لیں گے. کچھ بات فن تعبیر کے حوالے سے آگے جہاں پر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کا جواب دیا وہاں پر کر لیں گے. چلیں بس.